national anthem. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good morning. On behalf of entire STPI team and partners, I, Waqar Ahmed, welcome you to the special plenary of STPI's Silver Jubilee 25th Sustainable Development Conference and UNESCAP's 6th South and Southwest Asia Forum on Sustainable Development Goals. May I request Qari Saab to share a recitation from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. Jazakallah. Your Excellencies,
honorable ministers, secretaries, STPI partners, fellow colleagues, ladies and gentlemen, good morning to all. On behalf of Team STPI and our esteemed conference partners, I thank our chief guest, His Excellency Dr. Arif Alvi, and our esteemed panelists, Ambassador Shafkat Kakakhel, Ms. Mikiko Tanaka, and Dr. Abid Suleri. I thank you all for joining this special plenary at STPI's annual flagship event. To give an official welcome speech, let me invite Ambassador Shafkat Kakakhel to the podium. Ambassador Kakakhel is Chair, STPI Board of Governors. Bismillahir Rahmanir Rahim. Honorable President of Pakistan and our chief guest, His Excellency Dr. Arif Alvi, Executive Director SDPI, Dr. Abid Suleri, distinguished guests, Ms. Miku Tanaka, Head of Unit ISCAP, ladies and gentlemen. On behalf of the SDPI Board of Governors, I have the honor to welcome you all at the special plenary of the 25th Sustainable Development Conference, which marks the silver jubilee of SDPI and the conference series. SDPI was founded 30 years ago in 1992. The Silver Jubilee SDC is being jointly held along with ISCAP's 6th South Asia SDG Forum and the Policy Dialogue. We are grateful to President Arif Alvi for inaugurating this special plenary of the conference and look forward to receiving his guidance. The defining theme of this SDC is sustainable development in unusual times, building forward better. This theme accurately reflects recognition of the developments at the global level, which have created enormous hardships for many countries and engendered widespread anxiety and uncertainty. The backdrop of this annual flagship event of SDPI can therefore be described as challenging and frustrating. At the domestic level, Pakistan's political landscape witnessed a major political change resulting from a vote of no confidence adopted by our parliament in April this year. The global scene is marked by escalating climate crisis, with hundreds of extreme events induced or amplified by climate change in all parts of the world, causing considerable, unbearable hardships in developing countries owing to their lack of preparedness and resilience, as well as capacity to undo the burgeoning human and material losses. Tragically, despite the colossal destruction caused by the climate catastrophe and the solemn pledges made by scores of states at the Glasgow Climate Summit last year, the emissions of greenhouse gases responsible for climate change have been rising unabatedly. Distinguished participants, the Russian invasion of Ukraine and occupation of parts of the eastern and southern regions of Ukraine have caused a grave upheaval in the world political situation, underlined by economic trade sanctions against Russia by the Western countries. Consequently, the global supply chains have been disrupted, fueling energy and food crisis and creating fear
of famine in dozens of countries dependent on wheat, edible oil, and fertilizers imports from Russia and Ukraine. The global economy is in turmoil, marked by inflation, recessionary trends, and exchange rate fluctuations. Since June this year, in the wake of the countrywide heat waves and unprecedented spike in temperature, causing widespread drought and rapid melting of the mountain glaciers, Pakistan was engulfed and ravaged by ferocious rains in over a third of the country. The victims of the heavy precipitation include 33 million people displaced, all kinds of infrastructure, including bridges, roads, railway lines, human settlements, homes, hospitals, schools, shops, and markets, and around 1 million livestock. 5 to 7 million acres of standing crops of cotton and cereals were totally washed away. The floods of biblical proportions threaten to increase poverty and set back socio-economic development in Pakistan. For nearly half a year, the government and people of Pakistan, as well as the armed forces personnel, have been engaged in efforts to save lives threatened by the rains. We have received generous assistance and support from the UN system, the multilateral institutions, and friendly countries. But the scale and magnitude of the loss and damage caused by the climate-induced rains is too large to be remedied in a short time framework. I'm glad to refer to the United Nations Climate Conference, known as COP27, held in Egypt and Sharm el-Sheikh last month. Pakistan efforts as chair of G77 and China, the largest grouping of states in the UN system, led to a decision on new financial arrangements to support vulnerable countries hit hardest by the impacts of climate change. The operational details of the new fund will be decided by COP28 next year, hosted by UAE, based on the recommendations of a transitional committee. Ladies and gentlemen, as in the past, SDPI's activities included policy-relevant, evidence-based research on sustainable development goals, urgent issues such as preparedness for climate crisis, poverty alleviation, sustainable blue economy, and inclusive economic growth, clean energy, role of academia in fostering sustainable development. SDPI's Sustainable Development Television has been playing a vital role in promoting a robust dialogue on national challenges. SDPI Executive Director, Dr. Abid Suleri, will provide a recap of the key policy recommendations and detailed briefing on the major themes for the deliberations of the panel discussions during this, the past 3 days of the Golden Jubilee, the Silver Jubilee SDC. I hope that the deliberations of the 25th SDC would be useful for the government and non-state stakeholders, as well as governments of friendly countries and multilateral agencies,
in their endeavors to promote sustainable and inclusive development in Pakistan for enhancing the well-being of its citizens. I'd like to conclude by thanking our partners and donors whose financial and intellectual support was indispensable for the success of this conference. I also thank the heads and members of the panels of discussion. The SDPI staff members, especially the SDC team, deserve our gratitude for their untiring efforts over several months for ensuring the success of this conference, and I thank you. Thank you, Ambassador Kakakhel. I now invite for her speech Ms. Makiko Tanaka, Head of UN ESCAP South and Southwest Asia Office. Your Excellency, Dr. Arif Alvi, President of the Islamic Republic of Pakistan, distinguished member state representatives, experts, development partners, UN colleagues, ladies and gentlemen, it is my honor and pleasure to welcome you all on behalf of UN ESCAP to the 6th South and Southwest Asia Forum on the Sustainable Development Goals. Our heartfelt gratitude goes to the government of Pakistan and the Sustainable Development Policy Institute for co-organizing this year's forum with UN ESCAP in Islamabad. This is particularly appreciated in light of the most difficult times facing Pakistan in the aftermath of the floods. Your Excellency, President Dr. Alvi, we thank you for your presence gracing this forum. The UN ESCAP Executive Secretary, Ms. Armida Salcia Alishabana, was in Islamabad earlier this week to attend the first day of the SDG Forum. She had to return to Bangkok for commission engagements and will deliver a video message hereafter. Excellencies, ladies and gentlemen, the South and Southwest Asia Forum on the SDGs is an annual event organized by UN ESCAP in partnership with member states as a preparatory platform to the Asia-Pacific Forum for Sustainable Development and the United Nations High-Level Political Forum on Sustainable Development. Next year is the midpoint between 2015 and 2030, and an SDG summit will take place during the UN General Assembly to take stock and reaffirm the commitment on the global goals. This year's South and Southwest Asia SDG Forum is taking place amidst complexly compounded crises confronting the sub-region. The difficult time calls for South and Southwest Asian countries to come together and strengthen partnerships for development and regional cooperation. Representatives from 9 member states of South and Southwest Asia are participating physically and virtually to exchange valuable country experiences and discuss common issues and solutions. We are benefiting from insights from think tanks of the South Asian Network on SDGs that is expanding to Turkey, Iran, and Maldives this year. The World Bank, ADB, and the UN country team in Pakistan, led by the UN resident coordinator, are also contributing their knowledge and perspectives. Excellencies, ladies and gentlemen, we are encouraged by the enthusiasm of so many stakeholders from Pakistan and beyond that have joined this forum. Thank you all for your participation and contributions. Thank you. Thank you, Ms. Makiko Tanaka. I now request Dr. Abid Qayyum Sleri, Executive Director, SDPI, to give a brief overview of the last 3 days of deliberations at this year's conference. Excellencies, ladies and gentlemen, very
Warm good morning. First of all, I would like to offer my profound gratitude to the Honorable President of Islamic Republic of Pakistan, not only for sparing his valuable time for this special session of STPI's 25th Annual Sustainable Development Conference, but also for patronizing our annual conference over the years. This reflects the importance His Excellency gives to the subjects of sustainable development. We are pleased to share with you that this year, as part of our conference, STPI is also co-hosting United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific's 6th South and Southwest Asia Sustainable Development Forum in Pakistan. The UN's Under-Secretary General and Executive Secretary of UNESCAP, Dr. Armida Salsiha Alice Jabana, joined us for the inaugural of this conference and shared her thoughts on how to collectively strive for achieving sustainable development in the region during the unusual times that can be best described as CCC crisis. I am referring to COVID conflict, especially the Ukraine conflict and climate change. Your Excellency, although Pakistan's coordinated response to COVID and policy of smart lockdown did help to contain the loss of precious lives and livelihoods, yet globally, COVID-19 upended the decade-long progress on SDGs, especially on poverty reduction and food security. In 2021, the World Bank estimated that global GDP shrank by US 10 trillions due to COVID. Economic impacts of the magnitude engulfed the world, including Pakistan, in a downward economic and financial spiral. The sporadic but persistent outbreak of coronavirus raises a highly uneasy question: when will this pandemic ever be over? That is, if it will be over at all. That we don't have an answer, at least not yet, means that unusual times ushered in by COVID-19 might be here to stay in the foreseeable future. The second major source of uncertainty we are facing today is a series of conflicts that runs the risk of becoming a global conflagration. Much of Europe and the United States are already fighting a proxy war with Russia over Ukraine, leaving global energy and food supply chains in tatters. And for the first time in several generations, one can see the possibility of a nuclear war that may again affect the world. While this leaves states like Pakistan in a very difficult situation, and we have to make difficult choices in the international arena, it has all the wherewithal to further divide a world already struggling to forge common bonds for the resolution of common problems, such as the transition to affordable, equitable, accessible, and most importantly, sustainable sources of energy, such as dwindling water supplies across the world, such as environmental pollution that no single country can now handle on its own, and the list goes on. The World Food Programme reckons the number of people facing acute food insecurity jumped from 282 million at the end of 2021 to a record 345 million in 2022, an addition of 63 million in the last 10 months. As many as 50 million people will begin 2023 on the brink of famine. Until now, the problem has largely been food inflation. However, the UN is warning that next year it would be food availability, as global nitrogenous fertilizer production, for which Russian gas is an important ingredient, has collapsed. This, ladies and gentlemen, brings us to the last major source of our current uncertain times, climate change. It is here, happening now, right in front of our eyes. First in the form of Pakistan losing its entire spring season, and then in the form of a super flood. Similar disasters are in evidence everywhere. Even in places like Germany, we can see how flash floods and the drying up of river have been witnessed in a matter of just few months. Rapid changes in climate are forcing us to deal with such disasters in a firefighting mode, rather than being able to mitigate and avert their frequency and intensity.
To discuss these issues and way forward in a threadbare manner, the STPI has organized 38 concurrent panels and 11 plenary sessions. A view on progress of SDGs in South and Southwest Asia, climate diplomacy, green financing, health policy, food systems, circular economy, community resilience, urban transportation, social protection, migration post-COVID, geopolitical conflicts and their impact on region, Pakistan's response to floods, and many more, where over 300 speakers from 17 countries and senior delegates from multilateral institutions, World Bank, World Food Programme, and FAO presented their research-based policy recommendations on how to achieve sustainable development amidst these unusual times. Excellency, the numbers of this year's floods in Pakistan have shocked the world. Speakers from around the world offered examples of how developing countries are working to reinforce their financial readiness for disasters, leveling the cost of disaster over time, and ensuring timely accessibility of post-disaster funding. It was repeatedly stressed that funding of climate resilience has to be integrated into social security insurance, thus creating adaptive social security, especially under global initiatives like Climate Shield. Most importantly, our conference highlighted that it was of a paramount importance to strengthen the resilience of local communities to cope with such disasters and enable them to build back better. Speakers also highlighted the causes and consequences of internal and international economic migration in South Asia in light of the COVID-19 crisis. With no end in sight to the war in Ukraine, food security experts from around the world highlighted the challenge in connection with agriculture production and hunger. Honorable President, in other panels, we also discussed the positive impact and role of GSP Plus and FTAs in the pursuit of regional integration and trade expansion, importance of energy corridors such as CASA 1000, and importance of curbing the menace of new forms of heated tobacco products such as vapes and e-cigarettes that are freely available to teenagers. Another highlight of this conference is that for the first time, corporate sector of Pakistan, such as Bank of Punjab, PepsiCo, and Engro, came forward to showcase their sustainability initiative and resolved to support the government in its journey to sustainable development. Honorable President, earlier we launched autobiography of famous historian Ahmad Salim. We also launched 30-year journey of STPI and state of renewable energy in Pakistan. Most importantly, the anthology of last year's annual conference that also contained your inaugural address, where you had very kindly guided us to focus on post-pandemic development challenge through South-South cooperation. Excellency, we are keen to seek your guidance and words of wisdom on the way forward to achieving sustainable development. We assure our best cooperation and research-based support to the government of Pakistan under your guidance and your patronization. Thank you very much. Thank you, Dr. Suleri. And now, may I request His Excellency, Dr. Arif Alvi, to address the ceremony, please. Bismillahirrahmanirrahim. Ambassador Shafkat Kakakil Sahab, Chairman, Board of Governors, Dr. Abid Qayyum Suleri Sahab, Executive Director, SDPI, Madam Mikiko Tanaka, Deputy Planning Minister from Maldives, I welcome her. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. मैंने ये इत्मीनान पहले पूछ लिया कि अगर मैं आपके सामने गुफ्तगू करूं तो इस बात का इम्कान है कि टेलीविज़न के ज़रिए ये बात सारे पाकिस्तान में जाए, तो मैं तो पाकिस्तानियों को एड्रेस करना चाहता हूं क्योंकि इतना अहम मौजू है जिसको अंग्रेज़ी के अंदर तकरीर करके जो मेरे मुल्क की ज़बान नहीं है उसके अंदर नतीजा ये होगा कि 90% लोगों तक ये बात पहुंचेगी नहीं। तो लिहाजा यहाँ एहतमाम है ट्रांसलेशन का, और मैं कुछ अल्फाज यकीनन इंग्लिश के बीच में आ जाएंगे, मगर मकसद मेरा
ایسا ہوگا کہ یہ ایٹیٹیوڈنل چینج ہے جو دنیا کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر آئے. اور ایٹیٹیوڈنل چینج کے اندر سب سے مشکل کام یہ ہے کہ انسانوں کا زندگی کا رہنے کا انداز بدلا جائے. بڑی مشکل سے احساس ہوتا ہے. کووڈ کی آپ مثال لیجئے. کووڈ کے اندر صرف 3 ہدایتیں دینی تھی, صرف 3. ہاتھ دھو تاکہ کمیونیکیبل ڈیزیزز کی طرح یہ بات پھیلے نہیں, منہ پر ماسک لگاؤ اور فاصلہ رکھو. یہ 3 چیزیں میں سمجھتا ہوں لاکھوں مرتبہ پاکستان میں ہر ٹیلی ویژن پروگرام کے ذریعے کہی گئی, پھر بھی لوگوں تک ایک ریزسٹنس رہا, ایک اسمال پرسنٹیج کا, کہ جس نے اس کو فالو نہیں کرنا تھا, نہ کیا. تو لہذا سب سے بڑی تبدیلی جو ہے وہ میرے دماغ کی ہے. اتنی ڈھٹائی ہم پیدا کر لیتے ہیں اپنے اوپینینز کے اندر, یا انسان کی فطرت ہے کہ چینج نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ تو بہت بڑا کیفیت پیدا ہو رہی ہے دنیا کے اندر کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اپنا ان معاملات کے اندر اپنا رویہ زندگی کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ اپنا رویہ, انسانوں کے ساتھ بھی اپنا رویہ بدلیں اور دنیا کے ساتھ بھی اپنا رویہ بدلیں. تو میں مبارکباد دیتا ہوں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کو کہ انہوں نے یہ 6 ساؤتھ ایشیا SDG فورم کا اہتمام کیا, یونیسکیپ جس نے 6 ایشیا کا اہتمام کیا, اور آپ نے لوگوں کو دنیا سے بلایا بھی اور یہاں پر اس سلسلے میں سوچ بچار کی کہ کیا کرنا چاہیے. سیلاب کا آپ نے ذکر کیا, کووڈ کا بھی ذکر ہوا. کووڈ کے حوالے سے ایک وارننگ آپ ذہن میں رکھیں, جو وارننگ پچھلے میں واقف تھا 15-20 سال سے پینڈیمک کا ذکر ہوتا تھا کہ کوئی پینڈیمک آئے گی, اور وہ انسانوں کے اندر جتنا کمیونیکیشن اب آسان ہو گیا ہے, پھیلے گی زیادہ. پاپولیشن جو بڑھ گئی تو پھیلے گی زیادہ. آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کے قابو میں دنیا ہے, اس غلط فہمی سے نکل جائیے. مائکروبز جن کے ذریعے چیزیں پھیلتی, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, بینگ اے ڈینٹسٹ, چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. وین یو گیٹ اپ ان دا مارننگ, ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ آپ کے صرف منہ کے اندر 16 بلین مائکروبز ہوتے ہیں. تصور کیجئے آپ کس دنیا کی بات کرتے ہیں, 16 بلین. پھر آپ جتنی بھی برشنگ کر لیں وہ 10 بلین سے کوانٹٹی کم نہیں ہوتی. تو یہ مائکروبز کی دنیا ہے. یہ سارے ان چیزوں کی دنیا ہے جو اللہ نے کریٹ کی ہیں, جو آپ کو شاید نظر نہیں آتی. جب نظر نہیں آتی تو آپ اگنور کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ انسان ہے اس دنیا پر اور اس کا قدم کتنا بھاری ہوتا چلا جا رہا ہے. تو پینڈیمکس پریڈکٹ ہو رہی تھیں, اور وائرل اعتبار سے اینٹی وائرل ڈرگز کمپیئر ٹو اینٹی بایوٹکس جو بہت تقریباً 30-35 کے قریب اینٹی بایوٹکس ہیں, وہ بھی جواب دے جاتی ہیں. ریزسٹنسز مائکروبز ڈیولپ کرتے ہیں, میوٹیشنز کے ساتھ اپنے آپ کو بدلتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں, ریزسٹنسز پیدا کرتے ہیں. تو پینڈیمکس کا پریڈکشن بہت عرصے سے تھا, خاص طور پر وائرل لیول پر. اینٹی وائرل ڈرگز بہت کم ہے, خاص طور پر وائرل لیول پر. اس کا کمیونیکیشن کتنی تیزی سے ہوتا ہے. تو لہذا صرف کووڈ-19 کے حوالے سے یہ ریسٹ کرنے کے قریب نہیں آیا, مگر اینٹی وائرل ایبلٹی اور پریونشن بڑھتا چلا جائے گا. بٹ there is no guarantee, but let me give you, there is a great possibility of pandemics emerging more frequently and much more devastating in the future. اس کے بعد جو گلوبل وارمنگ کے ساتھ جو کیفیت ہے, وہ انسان کا قدم دنیا کے اوپر اتنا سخت اور اتنا بھاری ہے, اس کا ذکر بھی میں کروں گا. مگر گلوبل وارمنگ کے حوالے سے آپ سب لوگوں کو اور مجھ کو بھی احساس ہونے لگا کہ اس کی وجوہات کیا تھیں. اس کی وجوہات ایک ایٹیٹیوڈ تھا انسان کا. دیکھیے, ایک تو میلتھوسین سائیکل تھا جس کے اندر غذا کی فراوانی ہوتی تو پاپولیشن بڑھ جاتی تھی, غذا لمٹ ہو جاتی تھی تو بیماریاں پھیلتی تھیں, تو پاپولیشن واپس اس سائیکل میں چلتی رہی. جیسے انسان نے بیماری کے اوپر قابو کیا تو یہ میلتھوسین سائیکل بدل گیا. یہ ڈیولپمنٹ جیسے انسان نے کیا اور غذا کا اہتمام ہونے لگا. مثال کے طور پر آلو, جو امریکہ سے آلو اور ٹماٹر, آلو غذائیت کے اعتبار سے بہتر تھا, تو آئرلینڈ کے اندر اور مختلف ملکوں کے اندر آپ وہ مالتھوزین سائیکل بریک ہونے لگا. اب جو پاپولیشن کی بہتات ہے وہ یقیناً ایک ایشو ضرور ہے,
مگر یہ پاپولیشن کی ضروریات کے حوالے سے انسان کو سوچنا پڑے گا. پاپولیشن کنٹرولز کے اندر بھی دو تین چیزیں ہوئیں. ایک قدرتی انسان کی سائیکی کے اندر یہ کیفیت برپا ہوئی جس کو ڈیموگرافک ٹرانزیشن کہتے ہیں. وہ ٹرانزیشن جب معیشت بہتر ہونے لگتی ہے تو ایک خاص پوائنٹ پر جا کر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ افراد خود، خاندان خود اپنے آپ کو کنٹرول کرنے لگتا ہے کہ ایک پرسکون گھرانے کے اندر کم 2 یا 3 سے زیادہ کا اہتمام ہی نہیں کیا جاتا، اور یہ کہ جو بچے ہیں ان کی تعلیم کا اہتمام کرے اور ان کی روزی کا. جب معیشت کمزور ہوتی ہے تو سمجھا یہی جاتا ہے کہ کیونکہ سیکیورٹی کے لیے زیادہ بچے پیدا کرو تاکہ خاندان کی سیکیورٹی ہو جائے. تو پاکستان اس وقت اس سٹیج پر ہے کہ اس کی معیشت جیسے ہی بہتر ہوگی تو اٹ ول فالو دا ٹریک آف ایجپٹ، مثال کے طور پر انڈونیشیا، مثال کے طور پر چائنا، مثال کے طور پر بنگلہ دیش، مثال کے طور پر، کہ وہ ڈیموگرافک ٹرانزیشن کے سائیکل پر آ جائے گا. مگر میں نے بڑی گفتگو سنی ہے پچھلے دنوں کہ جی پاپولیشن کے اندر کنٹرولز کیے جائیں، سب کچھ کیے جائیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے 2019 کے شروع میں یہ ریکویسٹ کی گئی پرائم منسٹر صاحب نے، سابقہ پرائم منسٹر نے، کہ پاپولیشن ٹاسک فورس کو ذرا سا آپ دیکھ لیجئے. اچھا، اس کو جیسے میں نے دیکھا تو پہلے ایک کیفیت یہ تھی کہ معاشرے کے اندر یہ چیز انکریج کی جائے، علماء کو آن بورڈ لیا جائے. میں اس نتیجے پر پہنچا کہ علماء کا کوئی خاندان بچے نہیں پیدا کرتا مولوی صاحب سے پوچھ کر کہ جی میں 2 تھے 3 کر لوں میں. تو یہ ایک خراب ایک اینگل تھا ہی نہیں. علماء have been always supported، یہ اینگل نہیں تھا، صرف ایک اینگل ہے. اور آپ جیسے اوپینین میکرز معاشرے میں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ where we are missing out. We are not thinking out of the box. What is out of the box? There are 8 million pregnancies in Pakistan every year, یا 9 million. 50% اس میں سے unwanted ہے، 50% unwanted ہے. مگر ہے کیا کیفیت کہ جو unwanted گھرانے ہیں ان تک کانٹراسیپٹیوز اور کانٹراسیپٹیوز کی کیفیات پہنچ نہیں رہی. لوگ شرماتے ہیں، عورت شرماتی ہے ٹو گو آؤٹ ان ٹو دا مارکیٹ اینڈ لک فار دیٹ. لہٰذا جو ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز ہے، تو آپ امیجن کیجئے اگر صرف یہ اس آؤٹ آف دا باکس کیفیت کو ہم پکڑ لیں تو پاکستان کا پاپولیشن کا معاملہ فوراً ہینڈل ہوتا ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو کریٹ یور گاہک از دیر. The need is evident. The need is there. You do not need to convert people towards handling population better. So just I wanted to mention that کیونکہ یہ سب سے بڑی چیز ہے جو پاپولیشن دنیا کے اندر اس کا فٹ پرنٹ بڑھ رہا ہے. پر ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ سے 2-3 باتیں کروں. اس وقت فوڈ ٹیکنالوجی اس قابل ہے کہ دنیا کو فیڈ کر سکے. یہ جو پرانی ایگریکلچر اریگیشن اینڈ فارمنگ ٹیکنالوجی ہے جو 5-6 ہزار سال پہلے یا 7-8 ہزار سال پہلے انسان نے اختیار کی، جب وہ گیدرر وانڈرر گیدرر ہنٹر گیدرر تھا. اس کے بعد جب اس نے ایگریکلچر کو پکڑا تو پانی دو اور سیڈ ڈالو، پانی دو اور سیڈ ڈالو. اس کے بعد صرف آپ نے ایک نئی چیز یہ اڈاپٹ کی کہ میکنائز فارمنگ شروع کر دی، نئی چیز یہ اڈاپٹ کری کہ سیڈ کے معاملات کچھ ہینڈل کیے. بٹ نیدرلینڈس فار ایگزامپل، کیپ ان مائنڈ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں ہے، تو لہذا یہ کیفیت کہ فوڈ لمٹ ہوگا، فوڈ نہیں ہوگا. دیر آر تھنگز وچ آر اراؤنڈ دا کارنر جو فوڈ کو ہینڈل کر لیں گے. آئی ہوپ وی ڈونٹ گو بیک ٹو دا مالتھوزین سائیکل، یو نو، کہ فوڈ ابنڈنٹ ہو جائے تو پاپولیشن پھر بڑھنے لگے. مگر پھر بھی فوڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے نیدرلینڈس کی میں مثال بہت دیتا ہوں. And I was speaking somewhere and the ambassador of Netherlands pointed out, I was saying کہ Netherlands پاکستان سے کتنا چھوٹا ہے. تو the ambassador pointed out کہ 19 گنا چھوٹا ہے. But it is the second biggest food exporter to the world. Second biggest, 19 times smaller than us. کیا طریقہ کیا ہے؟ صرف یہ کہ واٹر مینجمنٹ اور ٹیکنالوجی کے ساتھ پلانٹ مینجمنٹ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ریکگنیشن آف ڈیزیز، ریکگنیشن آف دا شارٹیج آف مائکرو نیوٹرینٹس. تو آئی بلیو کہ دا ورلڈ از چینجنگ. تو فوڈ کے حوالے سے اس بات کا امکان ہے کہ ایمپل اویلیبلٹی ہو، مگر دنیا خطرات سے دو چار ہے. کچھ نیچرل ہو گئے. ان نیچرل خطرات کے اندر میں سمجھتا ہوں سب سے اہم چیز یہ 2-3 صدیوں کی کہانی ہے
کہ جب پروڈکشن بڑھنا شروع ہوا چیزوں کا تو کیپٹلزم نے انسان کی گریڈ سے بھی فائدہ اٹھایا, انسان کی گریڈ ٹو اکوائر ہے, اور اتنا پروڈیوس کیا اور دنیا کو یہ سمجھا گیا کہ دنیا کے اندر اتنے ریسورسز ہیں کہ تم استعمال کرتے رہو, کم نہیں پڑیں گے. ایکچولی دیٹ فلاسفی ورک ویری ویل ان دا ٹاپ آف دا 20th century, کہ پروڈیوس کرو, اور میس پروڈکشن ہو رہا ہے, انڈسٹریز بنتی جا رہی, پروڈیوس کرو. ڈو یو نو, آپ کو واقف ہونا چاہیے, امریکہ کی مثال لے لیں یا یورپ کی لے لیں, 50 to 60% جو چیزیں لوگ خریدتے ہیں وہ 4 یا 6 مہینے کے اندر ڈسکارڈ کر دیتے ہیں, یہ استعمال اس کا بند ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہم نے اپنے بچوں کو بھی ایک فاسٹ ٹریک سائیکل پر چڑھا دیا ہے. جب وہ the amount of tension we create in children, پاکستان کی اسٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں آپ کو کہ کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس compared to the normal population جہاں 24% اسٹریس ہے, کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس کے اندر 60 سے 80% اسٹریس ہے. کیا ہے؟ ہم نے چابی بھرنا شروع کر دی, پڑھو کماؤ کام کرو, چابی بھرنا. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ اسٹریس کے اندر یہ بھاگنا دوڑنا سیکھ کر اور اس کے بعد کیا یہ زندگی میں سلو ہو جائیں گے؟ نہیں سلو ہوں گے, یہ پاگلوں کی طرح کام کرتے رہیں گے, پروڈیوس کرتے رہیں گے فار اے ویسٹفل ورلڈ. So therefore the attitudes of the world have to change. ضروری نہیں ہے کہ یہ ڈیولپڈ معاشرے سے آپ کو نصیحتیں ملیں. آپ اپنی ماضی کے اندر اور اپنی تاریخ اور اپنی اساس کی طرف اگر وراثت کی طرف جائیں تو آپ کو اسلام کے اندر بھی بہت کچھ مل جاتا ہے اس حوالے سے, اور میں مزید اس کی گفتگو کر لوں گا. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جی دریا کے قریب بھی ہاتھ دھو تو پانی, یہ وضو کرو تو پانی احتیاط سے استعمال کرو. جس زمانے میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا, مگر کانسیپٹ تو کائناتی اور آخرت کا کانسیپٹ تو اسلام نے انہیریٹ کیا. نو ویسٹ. He used to darn his own clothes. Despite the fact, Khulafai Rashid, despite the fact there was abundance in society. یہ میسج انسانیت کو دیا گیا کہ کنزرو اٹ, ڈونٹ ویسٹ. تو لہذا میں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کسی چیز کو ریکگنائز کرنا پہلی سٹیج ہے. جیرڈ ڈائمنڈ ایک آتھر ہے جس نے اپہیول کتاب لکھی, اس کے اندر اس نے کہا کہ 4-5 لیولز ہیں. فرسٹ یو ریکگنائز کیا کیفیت کیا ہے, اسٹیٹس. اس کے بعد you learn from what has happened in the past. کچھ چیزیں انلرن کرنے کی ضرورت ہوں گی. تیسرے یہ کہ آپ کے ملک کے اندر اگر کوئی کامیاب چیزیں ہیں, دنیا سے بھی سیکھیں, پھر اپنے ملک کے اندر بھی سیکھیں جہاں کامیابی ہوئی. Let me remind you of the billion tree and 10 billion tree tsunami. یہ تو کامیاب پروجیکٹس ہیں آپ کے ملک کے جن کو دنیا نے دیکھا. تو لرن کہ آپ کے یہاں بھی آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں. جب میں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں کام کرتا تھا تو میں پودا دیتا تھا لوگوں کو جا کر گھروں پر, اینڈ یو کانٹ امیجن کتنی انتھوزیازم سے لوگ لیتے تھے. تو یو ہیو ٹو ورک ان دیٹ ایریا. چوتھے یہ کہ دین یو ڈیفائن یور گولز. اس کے بعد پانچویں یہ یو ڈیفائن یور KPIs کہ کیا کیا کرنا ہے, کیا حاصل کرنا ہے. یہ ہوا کی بات کہ ہم کر رہے ہیں doesn't work in the world today. In an organized world this doesn't work. It works کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں, اگلے مہینے یہ ہوگا اور 3 سال میں یہ ہوگا, جس کے اندر انٹرنیشنل کمیونٹی فیل ہو رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمٹ نہیں کر رہی گلوبل وارمنگ کے حوالے سے کہ we have to limit it within that period. And then once you develop your KPIs, then you commit your minds and your money towards that. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں یہی کمٹمنٹس کی ضرورت ہے. اور آپ کو کیا کرنا ہے, and things have been happening not in the 19th century middle میں. آپ نے نام سنا ہوگا ایک سائیکالوجسٹ کا, کارل گوسٹاف یونگ. تو کارل گوسٹاف یونگ واز اے ڈریم اینالسٹ اور اس نے بڑا کام کیا, افریقہ میں بھی کیا سب کچھ. مگر اس نے جو کنزرویشن کے اوپر پریکٹس کیا 50s میں, سوئٹزرلینڈ کے لیک کے بیچ میں ایک آئلینڈ تھا, وہ وہاں جا کر بس گیا. بڑا مشہور آدمی تھا, اس سے لوگ ملنے جاتے تھے سائیکیٹری میں اور سائیکو انالیسس میں, اور وہ وہیں جا کر اس کو ملتے تھے. بجلی نہیں استعمال کرتا تھا, وہ اس آئلینڈ پر نیچر کے ساتھ رہتا تھا. تو لوگوں نے میسیجنگ شروع کر دی, لوگوں نے پہچاننا شروع کر دیا. اور لوگوں نے کیسے پہچانا, میں یہ کہتا ہوں کہ اسی وجہ سے
Some philosophers guide you towards the right thing. Yuval Noah Harari ने Sapiens लिखी, Homo Deus लिखी, फिर मैं आपको नाम वो ले रहा हूँ जिन्होंने रिकग्नाइज किया कि the humanity is under danger. उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि इसके 10,000 साल पूरे हो गए, 2-3 लाख साल की इसकी जिंदगी है, इंसान की 1 लाख या 2 लाख, उसमें से 10,000 साल रिकग्नाइजेबल हिस्ट्री की जिंदगी है. उन्होंने कहा कि ये DNA बेस्ड इंटेलिजेंस ये खत्म हो जाएगी, ये आदमी खुद अपने आप को मार लेगा. और अगर आपको यकीन नहीं इस बात पर, मैं तो ये समझता था कि 6 इंसिडेंट्स न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स के इम्कानात के वॉर शुरू हो जाए, न्यूक्लियर वॉर, एक्सीडेंटली 6 इंसिडेंट्स तो मैं वाकिफ था. एंड फर्दर रीडिंग टोल्ड मी देयर वर 48 इंसिडेंट्स के हम बाल बाल बच गए. तो अगर ये ग्लोबल वार्मिंग से नहीं मरेगा इंसान तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर मरेगा डायरेक्टली. है तो क्या चीजें हैं? एटीट्यूड टुवर्ड्स हाउ द यू शुड लिव इन द अर्थ. एंड देन एट द सेम टाइम यहाँ यूक्रेन का जिक्र हो रहा है. एटीट्यूड टू स्टॉप फाइटिंग अमंग योरसेल्व्स. क्या तुक बनता है, इधर दुनिया आपको रिजेक्ट कर रही है और उधर आप अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हैं. कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन वॉर्स? छोड़ दो इस बात को कि एक्चुअली क्या हुआ, कितने इंसान मरे. जस्ट गिविंग यू द एस्टिमेट ऑफ अ वेरी फ्लॉड फिलॉसफी, और जो थिंक टैंक से निकलती है, माफ कीजिएगा, मैं म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन. याद है आप लोगों को? म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन में 30,000 एटॉमिक वेपन्स रूस ने बनाए, सोवियत यूनियन ने बनाए, 30,000 अमेरिका ने बनाए. शुक्र है कि वो इस्तेमाल नहीं हुए. मगर कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट? एंड आई लुक्ड एंड आई एस्टिमेटेड, तो अबाउट $14 trillion were spent on that mutually assured destruction philosophy. 1 trillion will take the world out of global warming. $1 trillion. तो ह्यूमन काइंड की प्रायोरिटीज ही गड़बड़ है. लिहाजा मैं जो आपके सामने रख रहा हूं, इट्स माय मैसेज, मेरी नियत है कि मैसेज ज्यादा बाहर जाए. देखिए, वाटर कंजर्वेशन पाकिस्तान की डायर नीड है, and technology is there. You should be able to manage. You have 150 to 158 million acre feet of water raining down or snowing down into your country. ये ups and downs होंगे, मगर conservation जरूरी है. Clean energy का इम्कान बढ़ गया. The world is also going to an era of abundance. मगर वो abundance at the cost of the earth नहीं होना चाहिए. मिसाल के तौर पर clean energy is possible. Solar energy is quite cheap right now. तो क्लीन एनर्जी एंड कंजर्वेशन, मैं आई बिलीव, आई एम टेलिंग यू टुडे, बार बार मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज की बड़ी किल्लत है कि हम एनर्जी की कंजर्वेशन क्यों नहीं कर सकते. व्हाई कांट वी क्लोज डाउन आवर शॉप्स एंड बाजार्स एट 6 o'clock दीज डेज? भाई कोई आप शॉपिंग करें, दिन भर करें, सुबह सोते रहें, 11-12 बजे बाजार खोले और फिर 10-11 बजे तक रात को चले. तो एटीट्यूडनल चेंज. देखो, इसमें पैसा नहीं खर्च होता कि दिमाग के एतबार से ये एटीट्यूड चेंज करें. यू विल कंजर्व 3,000 to 4,000 megawatts जस्ट बाय एंश्योरिंग द फैक्ट कि रात के कामों को आप दिन के अंदर लेकर आए. अच्छा जी, मैं आपके सामने, और ये जो नेचर के साथ होता है, एक तो नेचुरल होता था ना, पहले भी आपको तारीख के अंदर, बाइबल के अंदर और कुरान के अंदर मौजूद है कि हजरत जोसेफ प्रेडिक्टेड के वाफिर ग्रोथ होगी, फिर कहत आएगा, तो कहत की तैयारी करने के एतबार से कोई नई चीज नहीं है, मगर सेल्फ क्रिएटेड कहत से जरा सा बचना चाहिए. मैं समझता हूं, लेट मी ट्राई एंड क्लोज माय गुफ्तगू टू यू, कि एक तो है मिटिगेशन. ये हमारे साथ जो फ्लड्स की कैफियत हुई, इसमें इतनी तफसील से गुफ्तगू हुई, आई मे नॉट ऐड एनीथिंग टू दैट. एक है मिटिगेशन और दूसरे है एडेप्टेशन. एडेप्टेशन की ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. अपने घरों की तामीर ऐसे करें कि मेरे बुजुर्ग जो हैं गर्मियों में कराची में पंखा नहीं चलाते थे, ऐसे कॉरिडोर में बैठते थे जहां हवा आ रही हो. हैं, दीज आर एडेप्टेशंस व्हिच यू विल हैव टू गेट इनटू. मगर प्राइमरीली 3 चीजों पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा. नंबर 1, चेंज ऑफ एटीट्यूड के अंदर आपसे मैंने कहा रिड्यूस वेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस वेस्ट. एक दूसरे, अपनी वांट्स को कम करें.
یہ جو آپ کے اور میرے ذہن میں کنفیوژن ڈال دیا ہے کیپٹلزم اور گریڈ نے کہ جی یہ میری آپ کی وانٹس ضروریات بن گئی, نیڈز بن گئی. کریٹ اے ڈسٹنکشن بٹوین دیم. کیا ضروری ہے میرے لیے اور کیا میری خواہش ہے. اور چیزیں بیچنے والوں کا تو کیفیت یہی ہے کہ اگر یہ کاغذ تم نہیں خریدو گے تو مر جاؤ گے کل, یا یہ کاغذ خریدو گے تو ہمیشہ خوش رہو گے. آپ ہم بھی سوچ کر یہ خریدتے ہیں چیزیں کہ خوش رہیں گے, اور وہ ایک دن کی خوشی ہوتی ہے بس. گاڑی بھی آپ نہیں لینا تو 3 دن کے بعد, 3 مہینے کے بعد وہ گاڑی بھی عام سی ہو جاتی ہے. تو میرا آپ سے کہنا تھا 2 چیزیں, ایک تو ریڈیوس ویسٹ اور دوسرے ریڈیوس یور وانٹس, اینڈ the last is strive towards a happy future with love for all creations. جب میں all creations کی آپ سے بات کروں تو I would like to end, جیسے میں نے اپنے میراث سے آپ کو یہ بات کہی, اپنے مذہب کے میراث سے کہ اسلام کے اندر کتنا کنزرویشن ہے, اس کے اندر ایک اسپرچل میراث کا آپ سے ذکر کروں. I am a fond student particularly these days of رومی, اور رومی کا انوائرمنٹ سے کیا تعلق آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا. تو I would like to end in the fact کہ رومی کہتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ سے محبت کرو اور اپنے دل کا آئینہ صاف کرو تاکہ تمہیں اپنی خوبیاں بھی نظر آئیں اور دوسروں کی بھی نظر آئیں. اس کے بعد تم اپنے خاندان سے محبت کرو, اپنے بچوں کے ساتھ. اور محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشین پر تعلیم دے کر مشین پر لگا دو کہ جا بچہ کماتا رہے ساری عمر اور اتر بھی نہیں اس مشین سے. محبت سے مطلب یہ ہے کہ خاندان میں ایک بیلنس اور سکون لے کر آؤ. تیسرے پھر رومی کہتا ہے میرے نبی کی حدیث کے اعتبار سے کہ پڑوسیوں سے محبت کرو, دیٹ از امپورٹنٹ. چوتھے پھر وہ کہتا ہے اپنی قوم سے محبت کرو, بٹ نیور ڈز ہی مینشن کہ کسی اور قوم سے نفرت کرو, اپنی قوم سے نفرت کرو. اور 5ویں سٹیج اس کی ہے کہ انسانوں سے محبت کرو, انسانیت کے ساتھ. اگر انسانیت کے ساتھ محبت ہو تو نہ یوکرین ہو, نہ یہ مڈل ایسٹ کے اندر جو قتال ہوا وہ بھی نہ ہو, اور تاریخ کے اندر جو کولونیلزم کے ذریعے افریقہ میں ہوا وہ بھی نہ ہو, جو امریکہ میں ہو وہ بھی نہ ہو. تو انسانیت سے محبت کرو. مگر چھٹی چیز سب سے اہم ہے جو میں آج کے موضوع کے اعتبار سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اینڈ رومی از دا بیسٹ سیلنگ پوئٹ ان دا US ایٹ دس ٹائم ریئلی. اسی وجہ سے چھٹی چیز اس کی یہ ہے کہ تم اللہ کی بنائی ہوئی ساری چیزوں سے محبت کرو. پانی سے محبت کرو, بادلوں سے محبت کرو, ذرات سے محبت کرو, مٹی سے محبت کرو. ہاؤ better can a message of conservation and environment can be given than by Rumi کہ all God's creation living and non-living سے محبت کرو. پھر وہ 7ویں چیز پر آتا ہے which is the spirit, کہتا ہے پھر نبی سے محبت کرو. اور 8ویں یہ کہ ان ساری محبتوں سے اللہ کے ساتھ محبت کا رشتہ بنتا ہے. So thank you ladies and gentlemen. I tried to express whatever I have thought about this. Thank you, Mr. President, for your address. May I request the guests to remain seated? Gentlemen, this brings us to the end of today's ceremony. I thank you once again for attending with us. And we'll shortly be joining you over refreshments. Thank you.